أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار لم يفتح منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي. محترم سامعین، امت مسلمہ کے غیرت مند مسلمانوں، دوستوں، بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہے اور پہلا عشرہ ہے. فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اولہ رحمت. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے. واوسطہ مغفرۃ، اور درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے. وآخرہ معتق من النار، آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. پہلا عشرہ جاری و ساری ہے. یوں تو رمضان المبارک کے بہت زیادہ برکات ہیں، روزہ دار کے بھی بہت زیادہ برکات ہیں، اور اسی طرح رمضان المبارک کی ہر گھڑی، ہر ساتھ کی اپنی قیمت ہے. اس پر تفصیلاً بات نہیں ہو سکتی، لیکن چند ایک باتیں عشرہ رحمت کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شہر اولہ رحمت، یہ ایک ایسا مہینہ ہے اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جس طرح کے انسان کا جسم ہوتا ہے، جسم میں ہر عضو، اعضاء میں سے ہر عضو کی ایک علیحدہ اس کا شان، اس کا مرتبہ ہوتا ہے. پاؤں کا ایک علیحدہ مرتبہ ہے، اس سے اوپر ہاتھوں کا ایک علیحدہ مرتبہ ہے. اسی طرح آنکھ کا ایک علیحدہ مرتبہ ہے اور دماغ کا ایک علیحدہ مرتبہ ہے. اسی طرح رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کہ سال کے 12 اعضاء ہے، 12 جز ہیں، تو 12 اعضاء میں سے جس طرح رمضان المبارک کے اس مہینے کی فضیلت ہے وہ ایسے ہے جس طرح کے انسان کے جسم میں انسان کے دماغ کی حیثیت ہے. انسان کا دماغ اگر ٹھیک نہ ہو تو وہ پاگل کہلاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، چاہے جتنا بھی اچھا نوجوان کیوں نہ ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں جو فضیلت دی ہے وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی ہے. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اولہ رحمت، اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں. آگے ارشاد فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ. اس پر انشاءاللہ اگلے دن میں بات ہوگی، بس ایک ہی جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے روزے رکھنا یہ ہمارا ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه. جو بھی بندہ ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. یہ تو ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ پہلا عشرہ رحمت کیوں ہے؟ دوسرا عشرہ مغفرت کیوں ہے؟
تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا کیسے، اس کے بارے میں علماء اکرام ہمارے ایک استاد گزرے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت اور درجات کو بلند فرمائے، حضرت قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کپڑا اگر کپڑے کے اوپر محض دھوڑ لگی ہو تو وہ کپڑا صرف اور صرف جھاڑنے سے صاف ہو جاتی ہے، دھوڑ ختم ہو جاتی ہے، اور جس کپڑے کے اوپر کچھ نہ کچھ داغ ہو تو اس کپڑے کو بس وہ گرم پانی میں ڈبونے سے ہی صاف ہو جاتا ہے، تھوڑی سی میل کچیل ہے۔ اور ایک وہ کپڑا ہوتا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ داغ، بہت زیادہ میل لگی ہوئی ہو تو اس کے اوپر سرف صابن لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، بہت زیادہ مشقت کی ضرورت کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا انسانوں میں بھی تین قسم کے انسان، بعض وہ انسان ہیں جن کے گناہ بالکل ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، وہ ایسے ہے جس طرح کپڑا جھڑکنے سے، حرکت دینے سے وہ دھوڑ صاف ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہ پہلا عشرہ رحمت ہے، ان کے گناہ کم ہوتے ہیں۔ جو ہی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ جاتا ہے تو ان کے گناہ کم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آ کے ان کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، تو ان کے لیے یہ عشرہ رحمت ہے۔ اور بعض وہ انسان ہیں جو جن کے تھوڑے سے گناہ زیادہ آتے ہیں، فَأَوْسَطُ مَغْفِرَةً، اس کپڑے کی مثال وہ لوگ رکھتے ہیں جس کے اوپر تھوڑی سی میل کچیل ہے، تھوڑی سی صفائی کے ساتھ صاف ہو جاتا ہے، دھونے کے ساتھ صاف ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے رمضان المبارک کے درمیانی 10 دن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جو بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے ان کے لیے آخری 10 دن ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عنایت فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ رحمت کا کیا معنی؟ اول رحمت، رحمت کا معنی ہے عنایت خدا، عنایت خداوندی، اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اور عطیہ ہم لوگ گفٹ کو کہتے ہیں۔ باہر ممالک سے کوئی بھائی آتے ہیں تو کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کر دیتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تحفہ ہوتا ہے، عطیہ ہوتا ہے، وہ گفٹ ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کو رحمت کہا۔ رحمت کا معنی ہے کہ بغیر کسی چارجز کے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ تو یہ کیسے رحمت ہے، کیسے تحفہ ہے؟ فرمایا یہ اس وجہ سے رحمت ہے، یہ اس وجہ سے ہمارے لیے تحفے کے مانند ہے کہ رمضان المبارک کی برکت مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس برکت کی وجہ سے، اس رمضان کی وجہ سے ہمارے بڑوں سے، ہمارے مردوں سے عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ اول رحمت، یہ رحمت کیوں ہے، یہ تحفہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ جب رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں آتی ہے تو ایک انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں فرض کا ثواب تحریر فرما دیتا ہے۔ یہ رحمت کیوں ہے؟ اول رحمت، کہ اس وجہ سے رحمت ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جب یہ بابرکت مہینہ آتا ہے تو ایک بندہ فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرائض کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتا ہے۔ اول رحمت، یہ رحمت کیوں ہے؟ یہ رحمت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ